سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، وزیر داخلہ کی ہدایت۔ اسلام آباد سے السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ فیس بک لائیو پر ہم اس وقت آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ واریت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، وزیر داخلہ کی ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ لائن آف کنٹرول پر فائرنگ، پاکستان کا بھارت سے احتجاج۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔ اور جنوبی ایشیا سے یہ خبریں۔ ہزاروں افراد نے بدھ کے روز بھارت کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، جس کا مقصد جھگڑوں اور گائے ذبح کرنے کے الزام پر حالیہ دنوں مسلمانوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر ہونے والے حملوں کے خلاف آواز بلند کرنا تھا۔ اور بدھ کو بھارت کی سب سے بڑی بندرگاہ عالمی سائبر حملے کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں مال برداری کی کارروائی متاثر ہوئی اور سرکاری اور کاروباری کام میں مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔ بھارتی کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے بیچ شروع۔ میں ہوں سرین میں یوسف جمیل۔ اور دوسری اہم خبروں میں، عراق نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ اس کی فورسز نے موصل شہر کی تباہ شدہ النوری تاریخی مسجد کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ 6 مسلمان اکثریت والے ملکوں سے امریکہ میں داخلے کے لیے ویزے کی درخواستوں پر نئے قوانین کا اطلاق آج جمعرات کے روز سے شروع ہو رہا ہے۔ اور امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ جان کیلی نے بدھ کے روز پروازوں سے متعلق نئے سیکیورٹی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد طیارے کے مسافر کیبن میں لیپ ٹاپ اور دوسرے الیکٹرانک آلات پر عائد محدود پابندی اٹھانا ہے۔ آسٹریلیا کی پولیس نے ویٹیکن کے ایک اعلیٰ عہدیدار کارڈینل جارج پیل پر جنسی زیادتیوں کے الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ جارج پیل نے ان الزامات سے انکار کیا ہے۔ اور چین کے صدر شی جن پنگ جمعرات کے روز سے ہانگ کانگ کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جو اس شہر کی برطانوی نوآبادیاتی سے چینی حکمرانی کو واپسی کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وفاقی تفتیشی ادارے FIA کو ہدایت کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر لسانی اور فرقہ وارانہ منافرت بھڑکانے اور اسے ہوا دینے کی مہم چلانے والوں کا کھوج لگا کر ان کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے دینی رہنماؤں سے بھی اپیل کی کہ وہ مذاہب اور فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کریں۔ مزید تفصیلات سنتے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے حکام کو سوشل میڈیا کے ذریعے ملک میں مبینہ طور پر فرقہ واریت کو ہوا دینے اور عدم استحکام پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سائبر کرائم ونگ کو ہدایت کی ہے کہ فرقہ واریت پھیلانے کے ایجنڈے کے پیچھے عناصر کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بیان کے مطابق وزیر داخلہ نے اس بارے میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار یوسف سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا اور تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام کی مشاورت سے اس سلسلے میں مشترکہ آواز اٹھانے اور متفقہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ چودھری نثار نے کہا کہ فرقہ وارانہ تشدد پاکستان کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنی دہشت گردی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے کورم ایجنسی کے مرکزی شہر پاڑا چنار میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں کو 2 بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا۔ رواں سال کے دوران پاڑا چنار میں دہشت گردی کا یہ تیسرا بڑا واقعہ تھا۔ ان دھماکوں کے بعد ایک طرف جہاں پاڑا چنار میں آباد شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے سراپا احتجاج ہیں، وہیں سوشل میڈیا پر بھی بحث جاری ہے، جس میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں بسنے والوں کو بھی پاکستانی سمجھا جائے اور مساوی سلوک روا رکھا جائے۔ انٹرنیٹ صارفین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم بائٹس فار آل سے وابستہ فرحان حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ منافرت پھیلانے والوں پر تو نظر رکھی جانی چاہیے، لیکن اس کو جواز بنا کر ان لوگوں کی رائے کو نہیں دبانا چاہیے جو سماجی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔
اگر حکومت جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنا چاہتی ہے تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم بھی میڈیا اور جو عام سٹیزنز ہیں، سول سوسائٹی، وہ بھی ذرا بہت غور سے جو ہے یہ دیکھتے رہیں کہ کیا صرف ڈینجرس اسپیچ ہی جو ہے اس کو قابو میں لایا جائے. یہ نہ ہو کہ جو لوگوں کی بات چیت ہے، جو حقوق اظہار رائے ہے، وہ بھی جو ہے وہ پامال ہو. چودھری نثار کے بیان سے قبل بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ ملک میں پیش آنے والے دہشت گردی کے حالیہ واقعات کو پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں دانستہ طور پر فرقہ وارانہ اور لسانی رنگ دے رہی ہیں. تاہم جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے بیان میں کسی ملک کا نام نہیں لیا تھا. فوج کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے قوم کو تقسیم کرنے کی مہم تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے، جو ان کے بقول انتہائی قابل افسوس ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاڑا چنار کے دہشت گرد حملوں کے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومتی رہنماؤں اور مرکزی ادارے کے الیکٹرانک میڈیا پر ان کے احتجاج کو نظر انداز کیا گیا ہے. چنانچہ اب سوشل میڈیا ان کی آواز بھرپور انداز میں اٹھا رہا ہے اور ارباب اختیار سے سوال کر رہا ہے کہ سانحہ احمد پور شرقیہ اور پاڑا چنار کے متاثرین سے الگ الگ برتاؤ کیوں کیا جا رہا ہے. تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں ہماری نمائندہ ہیں سمیرہ لطیف. پارا چنار بازار میں ہونے والے بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور 70 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. کچھ دھماکوں کے خلاف قبائلی عوام کا احتجاج اور دھرنا جاری ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر داخلہ سمیت اعلیٰ شخصیات ان سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے وہ دھرنا جاری رکھیں گے. اور پاکستان کی میڈیا سے بھی ان کو شکایت ہے کہ ان کو وہ کوریج نہیں دی جا رہی جو کہ دینی چاہیے. اسی دوران دیکھا گیا ہے کہ پارا چنار کے مظاہرین کے لیے سوشل میڈیا ایک طاقتور آواز بن کر سامنے آ رہا ہے. سوشل میڈیا کے حوالے سے شاہد کاظمی کی ایک تصویر بہت مشہور ہو رہی ہے، جس کے اندر ایک بچہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تلاش کر رہا ہے. اس تصویر میں کہا گیا ہے کہ اس تصویر کو الیکٹرانک میڈیا پر بھی نشر کیا جانا چاہیے. سماجی کارکن ملیحہ حسین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پارا چنار جیسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے میسیجز چل پڑے ہیں، وہ ہر کوئی کہتا ہے وی کنڈم دس ایکٹ، وی کنڈم دس ایکٹ، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں کامنٹس، لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، اب ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. لیکن میڈیا میں لکھ دینے سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، نہ تو سٹیزنز کی، نہ گورنمنٹ کی بیوروکریسی کی، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ پلان کہ آگے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو. وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے پارا چنار کے دھماکے میں شہید ہونے والوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے 5-5 لاکھ روپے کا اعلان کیا. سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور. پاکستان نے کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی پر بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ دیا ہے. فائرنگ کا یہ واقعہ ایک روز قبل نکیال سیکٹر میں پیش آیا تھا، جس میں ایک شخص ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے تھے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی اس رپورٹ میں. پاکستان کی وزارت خارجہ نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈیپٹی ہائی کمشنر کو طلب کر کے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ کی مذمت کی ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ بدھ کو نکیال سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے پار سے ہونے والی فائرنگ میں ایک شہری ہلاک اور دیگر 4 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والی شخص کی شناخت 22 سالہ عبد الوہاب کے نام سے کی گئی ہے. دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا محمد فیصل نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے قائم مقام ڈپٹی ہائی کمشنر راگرم کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس واقعے پر احتجاج بھی کیا ہے. بیان میں کہا گیا کہ عام شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانا افسوسناک امر ہے جو انسانی وقار اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے عہدیدار کی طرف سے بھارتی سفارتکار پر زور دیا گیا کہ بھارت 2003 میں طے پانے والے فائر بندی کے سمجھوتے کا احترام کرتے ہوئے فائر بندی کی مبینہ خلاف ورزی کے اس واقعے اور قبل ازیں پیش آنے والے ایسے واقعات کی تحقیقات کرے. نئی دہلی کی طرف سے اسلام آباد کے اس احتجاج پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور ماضی میں دونوں ملک فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے ہیں.
پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے تناؤ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس سے دونوں جانب جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کشیدہ صورتحال کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی رابطے بھی منقطع ہیں، اور بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دہلی کے درمیان کشیدگی میں اسی صورت ہی کمی آ سکتی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوگا، جس کا فی الحال بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقدس مقامات کی یاترا کے لیے جانے والے ہندوؤں کے تحفظ کے لیے حکومت نے ہزاروں کی تعداد میں پولیس، پیراملٹری اور فوج کے اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ تقریباً 4000 میٹر کی بلندی پر واقع امرناتھ مندر کی سالانہ تقریبات 40 روز تک جاری رہتی ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے یوسف جمیل نے۔ صحت افزا مقام پہلگام سے تقریباً 40 کلومیٹر دور پہاڑوں کے درمیان واقع امرناتھ گفا کی یاترا پر آنے والے ہندو زائرین اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے مقامی عہدیداروں اور کارکنوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جدید اسلحے اور سامان سے لیس بھارتی فوج، نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کی نفری ہزاروں کی تعداد میں تعینات کر دی گئی ہے۔ سطح سمندر سے 3888 فٹ کی بلندی پر واقع ہندوؤں کی اس عبادت گاہ کے لیے 40 دن تک جاری رہنے والی یاترا جمعرات کو شروع ہوئی، جب پہلگام کے روایتی اور بالتل کے نسبتاً کم فاصلے کے راستوں یا ٹریک سے 7000 سے زائد عقیدت مندوں کا پہلا قافلہ گفا کے لیے روانہ ہو گیا۔ جولائی اور اگست کے مہینوں میں موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی گفا کی چھت میں موجود سوراخوں سے ٹپکنے والا پانی جم کر شیو لنگم جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ہندو زائرین اس کا درشن کرنے اور گفا میں جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہاں بھگوان شیو اور ان کی اہلیہ پاروتی نے قیام کیا تھا، پوجا کرنے کے لیے وہ بھارت کے دور و نزدیک علاقوں اور بیرونی ممالک سے کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ نئی دہلی کی وفاقی حکومت نے امرناتھ یاترا کے پرامن اور خوشگوار ماحول میں انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 40,000 سے زائد اضافی فوجیوں کو کشمیر بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ مشکوک نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے شاہراہ کے کچھ مشہور اور مخصوص مقامات پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ کسی بھی تقریبی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے 3 دائروں والی سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سرمایہ دارالحکومت جموں سے لے کر امرناتھ گفا تک پیراملٹری فورسز بشمول CRPF اور سشستر سیما بل SSB کی 200 اضافی کمپنیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ ہر کمپنی کم سے کم 100 اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ CRPF اور SSB کی نئی کمپنیوں کی تعیناتی وادی میں پہلے سے موجود نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کی نفری کے علاوہ ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فقید المثال حفاظی انتظامات نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی مجموعی حفاظتی صورتحال اور عسکریت پسندوں کی طرف سے خطرے کے پیش نظر کیے گئے ہیں، لیکن استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں بالخصوص سرکردہ آزادی پسند رہنما سعید علی شاہ گیلانی نے کہا ہے کہ ہندو زائرین کو کشمیری مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے اور نہ عسکریت پسندوں سے۔ انہوں نے سری نگر میں دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امرناتھ کی یاترا پر آنے والے لوگ وادی کشمیر کے مکینوں کے معزز مہمان ہیں اور ان کا اسی حیثیت سے استقبال کیا جائے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یاتریوں یہ یاترا کو درپیش خطرے کا ہوا کشمیری مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کر کے سیاسی مقاصد سمیٹنے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ چین کے صدر شی جن پنگ جمعرات کے روز سے ہانگ کانگ کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جو اس شہر کی برطانوی نوآبادیاتی سے چینی حکمرانی کو واپسی کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات قمر عباس جعفری سے۔ دورے کے اختتام صدر شی کی کیری لیم کی تقریب حلف برداری میں شرکت پر ہوگا، جو ہفتے کے روز ہانگ کانگ کی پہلی خاتون رہنما کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گی۔ چینی صدر کا کہنا تھا 20年来中央一直是香港的坚强后盾。 گزشتہ 20 برس سے چین کے مرکزی حکام ہانگ کانگ کے بڑے مددگار رہے ہیں، اور مرکزی حکومت کے حکام کو امید ہے کہ ہانگ کانگ برابر ترقی کرتا رہے گا اور لوگوں کی زندگیاں بہتر بناتا رہے گا۔ یہ تھے چینی صدر۔ پورے شہر میں سیکیورٹی سخت تھی اور پولیس نے شی کے دورے سے قبل جمہوریت کے حامی احتجاجیوں کے ایک گروپ کو گرفتار کر لیا۔ مزید مظاہروں کی توقع ہے، جن میں ہفتے کے روز ایک سالانہ مارچ بھی شامل ہے،
جس میں ماضی میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے رہے ہیں۔ چین ہانگ کانگ پر ایک اصول کے تحت حکومت کرتا رہا ہے جسے ایک ملک دو نظام کا نام دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کو بعض شہری آزادیاں اور خود اختیاری دی جائے گی، لیکن ایسے واقعات کے سبب جیسا کہ 5 کتب فروشوں کی گرفتاری کا واقعہ ہے، اس انتظام میں شکست و ریخت کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ شی نے جمعرات کے روز کہا کہ چین مستقبل پر نظر رکھنا چاہتا ہے اور ایک ملک دو نظاموں کی مستحکم ترقی کا خواہاں ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔